بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصل نام نصیبہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھاگتے دیکھا اور مشرکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوتے دیکھا تو بے چین ہو گئی۔ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی اور تلوار کے ذریعے دشمنوں سے لڑنے لگی۔ تلوار چلاتے چلاتے جب زخمی ہو گئی تو تیر کمان سنبھال لیا اور مشرکوں پر تیر چلانے لگی۔ ایسے میں انہوں نے ابن کمیہ مشرک کو آتے دیکھا۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا آ رہا تھا، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ اگر آج وہ بچ گئے تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ کہنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ آج یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا دستہ روکا۔ اسی وقت اس نے حضرت عمارہ پر حملہ کیا اور ان کے کندھے پر زخم آیا۔ حضرت عمارہ نے بھی اس پر تلوار کے کئی وار کیے مگر وہ زرہیں پہنے ہوئے تھا، ان کے وار سے محفوظ رہا۔ ان کی کوششوں کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس پر حضرت عمارہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔ اس وقت حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر بھی دیکھتا عمارہ کو دیکھتا کہ میرے بچاؤ اور میری حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا کر دشمنوں سے لڑ رہی ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت عمارہ کو 12 زخم آئے، ان میں نیزوں کے زخم بھی تھے اور تلواروں کے بھی۔ اس طرح حضرت زیاد بن عمارہ بھی آپ کی حفاظت میں مردانہ وار زخم کھا رہے تھے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں میرے قریب لاؤ۔ ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا۔ جب انہیں زمین پر لٹا دیا گیا تو انہوں نے اپنا منہ اور رخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیے اور اسی حالت میں جان دے دی۔ کس قدر مبارک موت تھی ان کی۔ اسی دوران ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، اس پر کئی صحابہ اس کے راستے میں آ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے میری طرف آنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، اے جھوٹے کہاں بھاگتا ہے؟ پھر حضور نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیا اور نیزے کی نوک ابی بن خلف کی گردن میں بہت ہی آہستہ سے چبو دی۔ مطلب یہ کہ نیزہ اس قدر آہستہ چبویا کہ اسے خون بھی نہیں نکلا، مگر اس ہلکی سی خراش سے ہی وہ بری طرح چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم محمد نے مجھے مار ڈالا۔ مشرکوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ تو بہت چھوٹے دل کا نکلا، تیری عقل جاتی رہی، اپنے پہلو میں تیر لیے پھرتا ہے اور تیر اندازی کرتا ہے اور تجھے کوئی زخم بھی نہیں آیا، لیکن چیخ کتنا رہا ہے، ایک معمولی سی خراش ہے، ایسی خراش پر تو ہم اف بھی نہیں کرتے۔ اس پر ابی بن خلف نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، لات اور عزا کی قسم، اس وقت مجھے جس قدر شدید تکلیف ہو رہی ہے، اگر ذی الحجاز کے میلے میں سارے آدمیوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب مر جائیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ مکہ میں ابی بن خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا، اے محمد میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 12 مرتبہ چارہ کھلا کر موٹا کر رہا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس کی بکواس سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، انشاءاللہ میں خود تجھے قتل کروں گا۔ اب جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خراش پہنچی تو اس کی ناقابل برداشت تکلیف نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بار بار لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور وہ کسی ذبح کیے ہوئے بیل کی طرح زکرا رہا تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ ساتھی اسے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ شخص جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہو یا جسے نبی کے حکم سے قتل کیا گیا ہو، اسے اس کے قتل کے وقت سے قیامت کے دن تک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوتا ہے جسے نبی نے خود قتل کیا ہو۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گر جائیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ یہ شخص حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا اور حضرت حنظلہ وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ لڑائی جاری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے دیکھا، انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً آپ کو دونوں ہاتھوں پر لے لیا۔
حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گڑھے میں گرے تو ابن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، ان میں سے ایک پتھر آپ کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے بھی آپ کو پتھر وسلم کے چہرے انور پر لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتم رضی اللہ حضرت ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے دیکھا تو میں اس کی طرف لپکا، میں نے اس کا تعاقب کیا اور آخر اسے جا لیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا، اس وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کو عتبہ کے قتل کی خبر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ٹوٹی، چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ابن کمیہ کے حملے سے دونوں رخسار بھی زخمی ہوئے تھے۔ خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کمیہ کو بد دعا دی، اللہ تجھے ذلیل کر دے اور برباد کر دے۔